السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل پر آنے والے سب بھائیوں کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل حافظ منیر رضوی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی بیان فرمایا، ان کی قوموں کے احوال کو بھی بیان فرمایا، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں نے جو ان کی دعوت اور تبلیغ کو قبول نہ کیا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے بہیمانہ جو سلوک کیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تبلیغ تھی یا ان کی جو رسالت تھی اس کو قبول نہ کرنے کے بعد جب ان پر حجت تمام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان نبیوں کی جو قومیں تھی ان کے اوپر عذاب بھی اتارا، جیسے ان کو مختلف عذابات سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوائیں اور آندھیاں بھیجی اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کیا، اور کوئی ایسی قوم بھی تھی کہ جس خطے کے اندر، جس زمین کے ٹکڑے کے اندر وہ آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اس سارے زمین کے ٹکڑے کو آسمان کی طرف اٹھوایا اور پھر اس کو الٹا ایسے ہی زمین کے اوپر دے مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح مختلف عذابات سے ان کا امتحان لیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے، عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کے غلاموں کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے اتارا ہے، تو جو اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ابھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں، قرآن کی ہر آیت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنما ہے، ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن کا ہر حکم ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس امت محمدیہ کی کامیابی کا جو ذکر کیا، فرمایا کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، تمہیں عروج مل سکتا ہے، تمہیں بلندیاں مل سکتی ہیں، تو فرمایا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے مل سکتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمارے مبلغین، ہمارے واعظین، ہمارے خطباء، ہمارے علماء کرام قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں رب تعالیٰ کی راستے کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہمیں ہدایات کرتے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سناتے ہیں، ہمیں قرآن پاک کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں درس دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرآن کا بھی اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر جو ہے وہ حدیثوں کا بھی اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر قرآن کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا، کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ دراصل ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت سے دور ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اپنے اسلاف جو ہے ان کی ہم تاریخ کو بھلاتے جا رہے ہیں، اور آج جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اوپر غلبہ اس نے پایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، فرمایا کہ اے ایمان والو، قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے راستے کے اندر نکل پڑو تو پھر تم بوجھل ہو کر کے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، فرمایا کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کر لیا ہے، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے بدلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سامان ہے آخرت کے مقابلے کے اندر۔
دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے کے اندر نہ نکلو گے، تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں يعذبكم عذابا علیما، دردناک عذاب دے گا، ويستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہارے غیروں کو تمہاری جگہ بدل دے گا۔ فرمایا ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ اس آیت مبارکہ، ان آیات بینات کا جو شان نزول ہے وہ غزوہ تبوک تھا، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ مسلمانوں کے خلاف اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حملے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے غلاموں کو حکم دے دیا، فرمایا کہ ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے حکم دے دیا، فرمایا کہ ہر بندہ اب تبوک میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ مدینہ کے آس پاس جو بھی قبائل تھے سرکار نے خبریں بھیج دی اور سب کو واضح طور پر تبوک جانے کے لیے تیاری کرنے کا سرکار نے حکم دے دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سخت گرمی تھی، مدینہ کے اندر سخت گرمی تھی، روم دور دراز کا سفر تھا، تقریباً 700-800 کلومیٹر کا سفر تھا۔ بہت سارے مسلمان جو تھے جن کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، اخراجات بھی نہیں تھے، ان کی جو معیشت کا دار و مدار ہوتا تھا وہ کھجوروں پر تھا، تو وہ کھجوریں بھی پک چکی تھیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا وہ گھر کے اندر رہے، سائے کے اندر بیٹھے، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر چھاؤں کے اوپر بیٹھے۔ اور پھر جب یہ ساری حالت تھی، اور پھر آگے روم کی سلطنت جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی، روم کے ساتھ ٹکر لینا تھا، تو یہ سارے وہ حالات تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے، جو صحابہ تھے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے کے اوپر بغیر سوچے سمجھے جانے کے لیے تیار ہو گئے، بغیر سوچے سمجھے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں پر جو طریقہ، جو طرز سامنے آیا وہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا منافقین کا طریقہ تھا۔ مسلمان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر، حضور کے فیصلے کے اوپر، حضور کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے تیار ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی مسلمان تھے کہ جنہوں نے پہلے سوچا ان کے لیے مشکل تھا جانا، لیکن بعد کے اندر وہ بھی تیار ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی کلمہ گو تھے کہ جو اس میں شرکت کی شہادت سے محروم رہے، اور اس میں جو دوسرے منافقین تھے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، لیکن ان کے لیے اس مشکل حالات کے اندر، اس مشکل مہم کے اندر جانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو وہ خود بھی نہیں جا رہے تھے، اور جو مسلمان جا رہے تھے ان کو بھی منع کر رہے تھے، کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے، اتنا بڑا لمبا سفر ہے، اتنی سخت گرمی ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اخراجات نہیں ہے، اور اتنی سخت حالت کے اندر سامنے اتنی بڑی طاقت ہے روم، ان کے سامنے لڑنا، ان کے ساتھ لڑنا، ان سے ٹکر لینا اتنی بڑی پاور کے ساتھ۔ تو یہ سارے جو منافقین تھے ان کا یہ طرز سامنے آیا، کیونکہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ جہاد سے، وہ مشکل سے بھاگتے ہیں، وہ جنگ سے بھاگتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے منافقین ایک یہودی کے گھر کے اندر جمع ہو گئے، وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کو جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے جاؤ اور جا کر کے اس یہودی کے گھر کو آگ لگا دو۔ تو پھر آپ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا اور جا کر کے اس یہودی کے گھر